بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کی نماز پڑھنے پیدل جانا چاہیے یا سواری پر جا سکتے ہیں؟ دونوں طرح سے جا سکتے ہیں۔ پیدل جانا زیادہ فضیلت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ بہتر پیدل جانا ہی ہے نماز کے لیے، لیکن سواری پہ بھی جا سکتے ہیں۔ سید فیضان مردان سے اگر مسافر قصر کی جگہ غلطی سے پوری نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ لوٹانی پڑے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں پوری نماز کبھی پڑھی ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ اصل میں تو دو رکعتیں ہی اسلام میں فرض ہوئی تھیں، پھر حضر میں یعنی جب ہم سفر میں نہیں ہوتی تو ظہر عصر اور عشاء کو 4 کر دیا گیا اور سفر کو اپنی اصل پہ باقی رکھا گیا، اور فجر کی نماز میں قرات کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو اس لیے جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اپنی اصل پہ لوٹ آتے ہیں، تو وہ 2 ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی حضر میں 4 کی جگہ 6 رکعتیں پڑھ لے تو وہ نماز نہیں ہوگی، تو اسی طرح سفر میں اگر 2 کی جگہ 4 پڑھے گا تو بھی نہیں ہوگی نماز۔ محمد عابد کے پی کے سے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑو، کیونکہ جو لوگ گناہ کما رہے ہیں عن قریب ان کو اس گناہ کا بدلہ ملے گا۔ تو گناہ کوئی بھی ہو اس کی سزا ملتی ہے، اس لیے کبیرہ گناہ سے بہرحال بچنا ضروری ہے۔ اور اگر ایسی کوئی روایت ہے بھی کہ جس نے عصر اور فجر پڑھی جہنم میں نہیں جائے گا، تو اس سے پھر مراد یہ ہوگا کہ صغیرہ گناہ سے اگر بچتا ہو، کبیرہ گناہ سے اگر بچتا ہو تو پھر یہ فضیلت کی بات ہوگی، لیکن کبیرہ گناہ بہرحال انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ میں ایک گناہ گار آدمی تھا، ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھیں، کیا حج کرنے سے معافی مل جائے گی؟ اگر دیکھیں نماز کا جان کر قضا کرنا کبیرہ گناہ میں آتا ہے، اور ساری زندگی نہیں پڑھی ہے تو اکبر الکبائر ہوا، تو اس لیے توبہ استغفار کریں، اللہ سے خوب گڑ گڑائیں، اور امید ہے انشاءاللہ آپ نے حج میں اللہ سے خوب گڑ گڑا کے عرفات میں معافی مانگی ہوگی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حج سارے گناہوں کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج بچہ پیدا ہوا ہے، جیسے معصوم ہوتا ہے نا گناہوں سے پاک۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عرفات میں اکثر لوگوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اگر آپ نے عرفات میں اپنی نمازوں کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے تو انشاءاللہ وہ گناہ آپ کا معاف ہو گیا ہوگا، اور اگر نہیں مانگی تو اب مانگ لیں، توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ خوب اللہ کے سامنے روئیں، رونا نہیں آتا رونے کی کوشش کریں، اور تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اب پھر قضا بھی شروع کر دیں ان پرانی نمازوں کی، آئندہ تو نماز پڑھیں لیکن پچھلی بھی نمازوں کی قضا شروع کر دیں اب آپ۔ تو روزانہ 1 دن کی نمازیں پچھلی قضا کر لیا کریں اور حساب لگا کے رکھ لیں، تو جتنی زندگی میں ہو گئی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ 2 دانت سے کم کا بچڑا ذبح کر کے کھانا کیسا ہے؟ کیونکہ قربانی میں 2 دانت سے کم کے بچڑے ذبح کرنا جائز نہیں ہے کیا؟ دیکھیں بچڑا گائے ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ 2 دانت کو لوگ اس لیے چیک کرتے ہیں کہ 2 دانت اگر نکل آئے نا تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ 2 سال پورے کر چکا ہے، یہ جانور 2 سال کا ہو چکا ہے، اس لیے لوگ دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ شریعت میں 2 سال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر بتائی ہے وہ 2 سال بتائی ہے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے یا غالب گمان ہے قریب با یقین، تو بھی وہ اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر 2 سال سے کم کا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ بکرے کے لیے 1 سال ہے۔ اگر عربی میں لکھا ہوا قرآن پڑھنے میں اٹک اٹک کر پڑھا جاتا ہو اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں تو کیا ہندی میں لکھا ہوا قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بھائی ہندی میں قرآن کو لکھنا ہی جائز نہیں ہے، قرآن عربی رسم الخط میں ہے اور عربی رسم الخط ہی میں اس کو لکھا جائے گا، اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے عربی سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں عربی رسم الخط میں۔ ہاں ترجمہ ہندی میں بھی ہو سکتا ہے، اردو میں بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے رسم الخط کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ موبائل کی اسکرین پر اللہ کے نام کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، البتہ جب بیت الخلاء وغیرہ میں جائیں تو اسکرین آپ اکثر بندی ہوتی ہے تو اس کا اہتمام کریں کہ اسکرین کو بند رکھیں۔ شہزان صاحب انڈیا سے اگر کوئی شخص فلیور والا حقہ روز روز پیتا ہو تو یہ بھی نشے کی کیٹیگری میں آئے گا؟ بھائی نشے کی کیٹیگری میں آئے گا نہیں آئے گا اس کا مدار اس پر ہے حقے میں ڈال کے آلا ہے، خالی فلیور ڈالنے سے تھوڑی ہو جاتا ہے نشہ یا کچھ نقصان اس میں، تو تمباکو ڈالنے سے ہوتا ہے، تو تمباکو جائز ہے، ناپسندیدہ ہے، باقی اس میں کیا ڈال رہے ہیں یہ تو آپ بتائیں گے کہ اس حقے میں کیا ڈال رہے ہیں تو میں یعنی فتویٰ دے سکوں گا، بتا سکوں گا کہ اس کا پینا جائز ہے یا نہیں ہے، نشے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے اور ان سے ہم نہ ہونے کے برابر ملاقات کریں اور وہ بھی پردے میں تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے۔ کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو سوائے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے، پیغام بھیج دیں، ہاں ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ اللہ نے زنا سے نہیں بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، لا تقربوا الزنا، اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ کسی غیر محرم کے سے بلا وجہ پردے میں بھی جا کے مل رہے ہوں، آپ فون پہ بات کر رہے ہوں، تو یہ سب چیزیں انسان کو زنا کے قریب لے کے جاتی ہیں، تو اس لیے ناجائز ہے، حرام ہے، آپ اس سے اجتناب کریں۔ بینک میں کسی کمپنی کے تھرو آئی ٹی کا کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آئی ٹی کا کام میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ان کو کوئی سافٹ ویئر بنا کے دے رہے ہیں، آئی ٹی کے کام میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، ایسا سافٹ ویئر بنا کے دینا جو سودی کاموں کے علاوہ کسی اور میں استعمال ہی نہ ہو سکتا ہو تو وہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ تو ڈیٹیل لکھ کے دیں گے تو میں فتویٰ دے سکتا ہوں۔ اصولی بات یہی ہے کہ سودی معاملے میں اگر آپ کی انوالومنٹ ہو رہی ہے ڈائریکٹ تو جائز نہیں ہے،
اور اگر آپ ڈائریکٹ کسی سودی معاملے میں انوالو نہیں ہو تو پھر جائز ہے. جیسے کہ بینک میں اگر کسی بینک میں جو ہے نا ٹیوب لائٹ خراب ہو جاتی ہے, بلب خراب ہو جاتا ہے, الیکٹریشین آ کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے, فرنیچر خراب ہو گیا تو کارپینٹر آ کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے, تو یہ جائز ہے کیونکہ اس کے سود سے کوئی براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے. تو ایسے ہی کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے یا کوئی سافٹ ویئر بنا کے دینا ہے ان کو, اور وہ براہ راست وہ ایسا سافٹ ویئر جو سود کے علاوہ بھی بیسیوں کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے, تو وہ جائز ہے آپ کے لیے پھر. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے تو میں جواب دے سکتا ہوں. یعنی خلاصہ یہی ہے کہ سودی معاملے میں ڈائریکٹ انوالومنٹ یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے, اس پہ جو آمدن ملے گی وہ بھی حرام ہوگی, اور اگر آپ کا سود سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر جائز ہے. میں جاب کرتی ہوں اور مجھے جاب کے دوران جوڑا باندھ کے رکھنا ہوتا ہے, کیا جوڑا باندھ کر نماز ہو جائے گی؟ جوڑا سر کے پیچھے باندھنا جائز ہے, سر کے اوپر باندھنا جائز نہیں. تو پیچھے باندھ دیا تو پھر نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں. اگر منی کا ٹیسٹ کرانے کے لیے مش زنی کرنی پڑے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے یہ. اگر اسپم چیک کرنے ہیں کہ اس میں اولاد کے جرثومے کم ہیں یا زیادہ ہیں, جیسے بے اولاد لوگوں کو ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے, تو پھر یہی ہے کہ زوجہ کے ساتھ مباشرت کی جائے اور پھر ڈسچارج جب ہو تو وہ اسپم جو ہے وہ ڈاکٹر کے حوالے کر دیا جائے. یہی ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ٹھیک نہیں ہے. افتخار صاحب انڈیا سے, کافر ملک میں جو مسلمان فوجی جنگ کے دوران مرتے ہیں وہ بھی شہید ہوں گے؟ نہیں جی, وہ شہید نہیں ہوں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کافر ملک تھے اور ایگریمنٹ ہوا اس ملک کی فوج میں ہیں اور وہ فوج ظلم بھی نہیں کر رہی کسی مسلمان کنٹری کے خلاف, تو صرف اس ملک کے دفاع کے لیے اگر کوئی لڑتا ہوا مر جاتا ہے تو وہ موت بری موت نہیں کہلائے گی, کیونکہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. کہ بھئی اس کی مثال ایسے جیسے کسی کافر نے کسی مسلمان کو چوکیدار رکھ لیا, کسی کوئی کروڑپتی کافر ہے تو اس کے لیے جائز ہے اپنے گھر میں کسی کو بھی وہ چوکیداری پہ رکھ سکتا ہے یا ڈیفینس کے لیے رکھ سکتا ہے, گارڈ رکھ سکتا ہے. تو اگر کسی کافر نے سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا کسی مسلمان کو اور وہ مسلمان اس کافر کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو یہ موت بری موت نہیں کہلائے گی, کیونکہ بلکہ اس لحاظ سے شہادت کی موت ہی کہلائے گی کہ مظلوماً مارا گیا ہے, کیونکہ جو ظلماً مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہی کہلاتا ہے. ہاں, اگر وہ کافر کسی پہ ظلم کر رہا تھا اور ظلم کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ کو استعمال کرتا ہے تو پھر سیکیورٹی گارڈ کے لیے جائز ہی نہیں ہے اس کافر کا ساتھ دینا. تو ایسے کسی غیر مسلم کنٹری میں اگر کوئی ان کی آرمی کو جوائن کرتا ہے تو یہ حرام ناجائز نہیں ہے, تنخواہ بھی جائز ہوگی. اگر مارا گیا تو وہ موت بھی کوئی حرام موت نہیں کہلائے گی. ہاں, اگر وہ کافر ملک اپنی فوج کے ذریعے کسی ملک پہ ظلم کر رہا ہے, ناجائز چڑھائی کر رہا ہے یا کسی مسلمان کنٹری سے لڑ رہا ہے, پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کنٹری کا دفاع کرے, کیونکہ مسلمان کے خلاف لڑنا, مسلمان ملک پہ چڑھائی کرنا, یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ظلم میں کسی کی بھی آپ تعاون نہیں کر سکتے. اپنے باپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ظلم میں, تو کنٹری کے ساتھ کیسے تعاون کر سکتے ہیں؟ تو کنٹری اگر ظلم کر رہا ہے کسی دوسرے ملک پہ تو پھر کسی کے لیے بھی اپنے کنٹری کا ساتھ دینا ایسے موقع پہ شرعاً جائز نہیں ہے. نہ والدین کا ساتھ دینا جائز ہے, نہ دوستوں کا ساتھ دینا جائز ہے, نہ قوم کا ساتھ دینا جائز ہے, نہ کنٹری کا. تو اگر یقین ہو جائے نا کہ یہ واقعی ظلم میں ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو اسپیسیفک اس موقع پر پھر جائز نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ملک بولے کہ یہ کیا, یہ تو ملک سے کیے ہوئے معاہدے کے خلاف ہے. بھائی کسی نے سیٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہر موقع پہ تمہارا ساتھ دوں گا, اب سیٹ اس کے غریب پہ ظلم کروا رہا ہے, بولا اس غریب کو گولی مار دو, یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی کہ آپ اپنے باس کے کہنے پر کسی مظلوم کو بلا وجہ جا کے قتل کر دیں؟ تو ایسے ہی کسی بھی, چاہے مسلمان ملک کا فوجی ہو یا غیر مسلم ملک کا فوجی ہو, کنٹری کے کہنے پر کسی پہ ظلم کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. عمرہ کرنے کے بعد سر میں 3 یا 5 جگہ سے بال کتر لیں تو کیا عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں جی, اس سے احرام سے باہر نہیں نکلتے. کم سے کم پورے سر میں سے 25% سر کا حصہ اس کے بال کو 1 انچ کم از کم کاٹنا ضروری ہے. تو اس لیے پورے سر کے بال ہی کاٹے جاتے ہیں. تھوڑے سے 2-4 بال جو کاٹ کے کہتے ہیں کہ جی احرام سے نکل گئے, نہیں نکلتے احرام سے, وہ اس طرح جائز نہیں ہے. میرے شوہر نے مجھے 3 دفعہ طلاق کہی اور میرے گھر والوں نے مجھے 3 کو 1 کہہ کر واپس بھیج دیا. میں نے 1 مہینہ عدت بھی کی, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل غلط کیا گھر والوں نے, 3 طلاقیں دے دی ہیں تو تینوں واقع ہو گئی ہیں اور آپ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو. تو واپس بھیج دیا تو آپ واپس چلی جائیں اپنے, یعنی نہیں رہے شوہر کے ساتھ. اگر شوہر بیوی کو دھمکی دے کہ آئندہ تم نے مجھ سے لڑائی کی تو تمہیں 3 طلاق, تو اگر بیوی شوہر سے لڑے تو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی, تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. وہ تو پاگل شوہر ہے. کیا باپ اپنی بیٹی کو گھٹی دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے. عبداللطیف انڈیا سے, کیا گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد بھی قیامت کے دن وہ گناہ دکھائے جائیں گے؟ نہیں جی, اللہ تعالیٰ جب سچی توبہ کوئی کر لیتا ہے تو اس کے نشانات بھی مٹا دیتے ہیں. تو اب یہ ہے توبہ کتنی پاورفل ہے, تو مضبوط توبہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے, اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. محمد آصف انڈیا سے, مفتی صاحب تعویلیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ کون سی غلطی پر تعویلیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, کسی سے جب ہمارے پیسوں کا لین دین ہو یا رشتے ناتے ہوں پھر تو ہمیں شریعت نے بہت ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے. پھر تو تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو پیسے لے کے بھاگ جائے, یا رشتہ دے رہے ہیں کسی کو, اپنی بیٹی دے رہے ہیں, بہت اچھی طرح چھان پٹک کے کرنا پڑے گا. لیکن نارملی جس سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کہ ایمان والو خلاصہ اس آیت کا یہ بدگمانی سے بچو. کسی کا کوئی عمل آپ کے سامنے آ جائے, اس کا اچھا پہلو بھی نکلتا ہے, برا پہلو بھی نکلتا ہے, تو آپ تعویل کر کے اس کے اچھے پہلو کی طرف اس کو لے کر جائیں. محمد رئیس انڈیا سے, ریڈ بل پینا کیسا ہے؟ ریڈ بل میں, ہمارے ہاں جو ریڈ بل ملتی ہے اس میں تو کوئی ناجائز چیز شامل نہیں ہوتی.
تو جائز ہے، البتہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، انرجی بوسٹ ہے، کہتے ہیں کہ شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بالآخر آہستہ آہستہ آدمی ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے. اس لیے جتنی بھی پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں نا، میں نے اس پہ بہت تحقیقات کی ہیں کہ بازار کی پیکنگ کی چیزوں سے بالکل ایوائڈ کریں. جوس پیا ہی نہیں، پھل کھایا کریں. اگر جوس پینا بھی ہے تو خود جوس نکال کے پئیں. پیکنگ کی چیزیں، پیکنگ کے جوس پئیں گے تو آپ کا اپنا جوس نکل جائے گا. میں نے بہت تجربے، میرا گلا بہت سینسٹیو ہے اور میدا بھی بہت سینسٹیو ہے. میں کوئی بھی پیکنگ کی چیز کتنی اچھی کمپنی کی ہو، جب بھی میں نے پی ہے مجھے فوراً پتہ چلا کہ وہ غلط چیز پیٹ میں گئی ہے. حالانکہ بڑی اچھی شاندار کمپنیاں ہوتی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں اور بڑی زبردست کہ بھئی یہ تو آرگینک ہے. بھائی پیکنگ کی چیزوں میں 20 دفعہ تجربہ ہو چکا ہے. آپ فریش کوئی بھی چیز پئیں، گھر کی چیز کھائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صحت فٹ فاٹ رہتی ہے. تو میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری تحقیق غلط ہو. تو یہ ریڈ بل چھوڑ دیں. یہ کمپنیوں کو جو ہے نا ان کو پیسہ جا رہا ہے سارا، آپ کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں. آرگینک چیزوں پہ آئیں، دیسی چیزوں پہ آئیں. اور اگر تھکاوٹ کبھی ہو رہی ہے تو آرام کریں، سو جائیں. نیچرل طریقہ تو یہی ہے.